بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بازی پلٹنے والی تسبیح تہجد کے بعد 101 بار پڑھ لو، صبح تک بازی پلٹ گئی، ہر چیز آپ کے حق میں ہوگی۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی عظیم الشان، مبارک اور بازی پلٹنے والی تسبیح کے بارے میں جانیں گے جس کو جو بندہ بھی سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ تہجد کی نماز کے بعد صرف 101 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کے حق میں ایسے فیصلے فرما دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کی رت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ کوئی دنیاوی ٹوٹکا یا وقتی سہارا نہیں، بلکہ دربار الہی سے عطا ہونے والی وہ عظیم نعمت ہے جو آپ کی تمام پریشانیوں، مشکلوں اور مایوسیوں کو خوشیوں اور کامیابیوں میں بدلنے کی مکمل طاقت رکھتی ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنی زندگی کے اندر جو بھی پریشانیاں، مشکلات اور تنگ دستیاں ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے اکثر غلط رستے اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ ایک انسان جب اپنے حالات سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اب کوئی معجزہ ہی اس کی بازی پلٹ سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی کی بازی پلٹنے اور راتوں رات امیر بننے کے لیے حرام رستوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جو شروع کر دیتے ہیں، بعض چوری اور دھوکہ دہی کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ناجائز طریقے پر اتر آتے ہیں، اور وہ غلط رستے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف اس کی دنیا تباہ ہوتی ہے بلکہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر بالفرض وہ کچھ حاصل کر بھی لیتا ہے تو اس کا نتیجہ بالآخر اس کے لیے نقصان اور شدید پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میرے مالک ہمارے رب ذوالجلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو وہ آسان، پاکیزہ اور مؤثر طریقہ عطا فرمایا ہے جس سے بندہ براہ راست اپنے خالق و مالک سے مانگ سکتا ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتا ہے۔ ان رستوں میں سب سے افضل اور خاص مقام نماز کو حاصل ہے، چونکہ نماز مومن کی معراج ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس مبارک عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی تقدیر بدلنے، آپ کی زندگی کی رکی ہوئی بازی کو فوراً پلٹنے اور آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بازی پلٹنے والی تسبیح ہے جس کو تہجد کے بعد صرف 101 بار پڑھنے سے اللہ کریم آپ کے حق میں فیصلے فرما دیں گے۔ اس عمل کو بنیاد یقین، اخلاص اور قیمتی وقت ہے جسے ہم نے تہجد کا وقت کہا ہے۔ یہ مبارک عمل 3 حصوں پر مشتمل ہے جو کہ ایک دوسرے کے لیے طاقت اور قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی ہر جز کی اپنی روحانی فضیلت اور تاثیر ہے جس دل میں بٹھا کر ہی ہر مکمل قوت کے ساتھ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے وقت یعنی رات کے آخری تاہی حصے میں بیدار ہو کر سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ 2 یا 4 رکعت نوافل تہجد ادا کرنے ہیں۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر بتائے گئے طریقے سے اپنے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی سے اس عمل کی ابتدا کرنی ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود شریف ہر عمل کی روح اور بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک ذکر ہے جو دعا کو آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے سے آپ کا عمل بارگاہ الہی میں قبولیت کا لباس پہن لیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا انعام یہ ہے کہ اللہ خود اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ گویا عمل کی قبولیت کا پروانہ ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے ایک بابرکت نام کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 101 مرتبہ آپ نے یا وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والے، اس کے لیے خاص یہ ہے کہ یہ تمام جائز ضروریات کو پورا کرنے، رزق میں وسعت دینے اور زندگی کی ہر کمی کو مکمل کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مالک کو اس صفت سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو اپنی عطا کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ یہ اس میں مبارکہ بندے اور مالک کے درمیان سخاوت کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے اور بازی پلٹنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اب بازی پلٹنے والی تسبیح 101 بار پڑھنی ہے جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سارا معاملہ سپرد کر دینا ہے۔ اللہ کے نام اور درود کی برکت کے ساتھ آپ نے وہ خاص بازی پلٹنے والی تسبیح پڑھنی ہے۔ صرف ایک مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ محترم ناظرین، یہ بازی پلٹنے والی اس لیے ہے کہ یہ مکمل توکل کا اعلان ہے۔ اس کے معنی اور مفہوم دل میں بٹھائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس جملے کو پڑھتے ہی آپ دنیا کی تمام خوف اور تمام امیدیں
چھوڑ کر صرف اور صرف ایک ذات پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ جب آپ نے اپنا وکیل اللہ کو بنا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا مقدمہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو سب سے بڑی طاقت اور حکمت والا ہے، اور وہی مبارک کلمات ہیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نازک وقت میں پڑھے جب کفار کے بڑے لشکر نے ڈرایا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کلمات ادا فرمائے تو اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ فرما دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف دشمن کے شر سے محفوظ رہے بلکہ اللہ کے فضل اور انعامات سے مالا مال ہو کر لوٹے۔ آپ کی ہر پریشانی، ہر تنگی اور ہر بیماری کا مقدمہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو یقین رکھیں کہ اللہ فوراً آپ کے حق میں بازی پلٹ دے گا، اور کامیابی، شفا اور سکون آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جب آپ نے 101 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لینی ہے تو عمل کو مکمل کرنے اور اس کا ثواب کو کئی گنا بڑھانے کا وقت ہے۔ پھر آپ نے سورۃ اخلاص 3 بار اس تسبیح کے فوراً بعد پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ اسے 3 مرتبہ پڑھیں تو اللہ کریم آپ کو ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس فضیلت کے ساتھ آپ کے عمل کا وزن اور قبولیت کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، تاکہ عمل کا اختتام بھی قبولیت کی مہر کے ساتھ ہو۔ یہ درود شریف عمل کی ابتدا اور انتہا کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ناظرین، اس طرح اب آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیں یہ اتنا طاقتور اور تاثیر والا عمل ہے کہ یہ اب آپ کی روح، آپ کی زندگی کی رکی ہوئی بازی پلٹ دے گا۔ آپ کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر جائز حاجت، جب اس کے حوالے آپ دنیا میں پریشان ہیں، انشاءاللہ تہجد کے اس عمل اور اس تسبیح کی برکت سے سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی کامیابیوں، برکتوں اور راحتوں سے بھر جائے گی۔ بس شرط یہ ہے کہ صرف سچا یقین اور مستقل مزاجی ہو، تبھی آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تہجد کی پابندی اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔